اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تو دیکھا جی آپ 12 ربیع الاول کا جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ حضور کا میلاد کیوں نہیں مناتے؟ حضور کے میلاد پہ ریلیاں کیوں نہیں لگاتے اور جھنڈیاں کیوں نہیں لگاتے؟ چراغاں کیوں نہیں کرتے؟ جلوس میں گھوڑے اور اونٹ اور تازیہ اور تبوت اور پتہ نہیں کس کس چیز کی شبیہ نہیں بناتے؟ میں نے کہا دیوبندی میں اور دوسروں میں یہی تو فرق ہے، ہم صرف وہ مسئلہ مانتے ہیں جس مسئلے پر یا امام الانبیاء کی مہر ہو یا کم از کم صحابہ کی مہر ہو۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، جاء الحق وزهق الباطل، صدق اللہ خالق العظیم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ معزز ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، فتنوں کا زمانہ ہے، گمراہیوں کا زمانہ ہے، فتنے پھیلانے والے پیدا ہو رہے ہیں اور گمراہیاں پھیلانے والے بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور آج کل تو دن بہ دن فتنے پھیلتے جا رہے ہیں، اور ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے، ان گمراہیوں کو ختم کرنے کے لیے رب تبارک و تعالی نے ایسے ایسے لوگ پیدا فرمائے ہیں جو ان فتنوں کا رد کر سکیں، اور جو فتنہ پرستی پھیلاتے ہیں اس فتنوں کو ختم کر سکیں، ان گمراہیوں کو ختم کر سکیں، اور جو فتنے پھیلاتے ہیں ان کو منہ توڑ جواب دے سکیں، اور حق کو واضح کریں، باطل کو واضح کریں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اب ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی پیدا ہو چکا ہے، اور یہ دن بہ دن فتنہ بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ فتنہ یہ ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ ربیع الاول میں جو ہم الحمدللہ میلاد مناتے ہیں، یہ تو نہ کسی صحابی نے منایا اور نہ تو کسی صحابی نے جلوس نکالا، لہٰذا یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے جلوس نکالنا، میلاد منانا۔ تو جیسے کہ آپ نے یہ موصوف صاحب کی یہ گفتگو آپ نے سماعت کی، یہ موصوف صاحب ہیں، یہ تقریروں میں ان کو بڑی مہارت ہے، یہ ایک جگہ بیان کر رہے ہیں کہ جھنڈے لگانا، جلوس نکالنا اور میلاد منانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ کسی صحابی نے نہیں منایا۔ ہم اسی کو مانتے ہیں جس پر رسول اللہ کی مہر ہو یا جس پر حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی مہر ہو، ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے یہ واضح کریں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ سب سے پہلے ہے تو ہم آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید سے یہ ثابت کریں گے کہ میلاد منانا ثابت ہے قرآن سے۔ اس کے بعد الحمدللہ ہم احادیث مبارکہ کی طرف آئیں گے، مفسرین کے اقوال کی طرف آئیں گے، محدثین کے اقوال کی طرف آئیں گے کہ محدثین بھی میلاد کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، اور محدثین مناتے بھی ہیں اور کتابیں بھی انہوں نے تصنیف کی ہیں میلاد منانے پر۔ اس کے بعد ہم آئیں گے جو یہ موصوف صاحب ہیں، ان کے جو اکابرین ہیں، ان کو جو بڑے ائمہ ہیں جن کو یہ مانتے ہیں، ان کی کتابوں سے ہم ثابت کریں گے کہ میلاد وہ بھی مناتے تھے، ان کے بڑے اکابرین بھی میلاد مناتے تھے۔ اس کے بعد جلوس کے حوالے سے، یہ جلوس نہیں مناتے، جلوس پر بھی الحمدللہ ہم گفتگو کریں گے، احادیث مبارک سے بھی ثابت کریں گے۔ اس کے بعد اکابرین جو ان کے ہیں اور ان کے اکابرین کی جو روشنی میں وہ جو کہتے ہیں جلوس کے حوالے سے کہ جلوس منانا جائز ہے یا نہیں، ان کے جو اکابرین کہتے ہیں اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے چند منٹ کی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید برہان رشید، اور آخری بات یہ ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا، جو کام تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، وہ کام کرنا جائز نہیں ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے۔ تو اس پر ہی ہم کافی سارا کلام کریں گے انشاءاللہ۔ تو یاد رکھیے گا، قرآن مجید برہان رشید میں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔
اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اب پانی یہ ایک طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اسی طرح دیگر رب تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہیں جو اس نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں۔ اب جو سب سے بڑی نعمت ہے رب تبارک و تعالیٰ کی، سب سے عظیم نعمت ہے دنیا میں، اور رسولوں کے امام الانبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یہ سب سے بڑی میرے رب کی نعمت ہے حضور۔ اور یہ جیسے کہ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ محمد النعمہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نعمت ہے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی تو ہم اس پر اللہ کے حکم سے چرچا کرتے ہیں۔ چرچا کہتے کس کو ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ کو بیان کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جائے، لوگوں کے سامنے جلوس نکالا جائے، لوگوں کے سامنے حضور کی شانیں بیان کی جائیں، واضح کیا جائے حضور کی شانوں کو، حضور کے اوصاف حمیدہ کو، حضور کے خصائص کو واضح کیا جائے لوگوں کے سامنے، اس کو چرچا کہتے ہیں۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اب اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے حضور کا میلاد منانا، ہم الحمدللہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اب مفسرین کیا اس حوالے سے میلاد کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں۔ اب دیکھا آپ نے یہ موصوف صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی مفسرین نے نہیں منایا میلاد، نہ کسی تابعین نے میلاد منایا، نہ کسی تابعین نے جلوس نکالا۔ اس حوالے سے یہ اعتراض کر رہے تھے۔ یہ مکمل ویڈیو موجود ہے نیٹ پر، وہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا اس حوالے سے ارشاد فرمایا۔ تو مفسرین کیا کہتے ہیں میلاد کے حوالے سے، تو یاد رکھیے گا ایک عظیم مفسر قرآن ہیں، مستند مفسر ہیں، ان کی جو تفسیر ہے وہ مستند بھی ہے، معتبر بھی ہے، بلکہ انتہائی معتبر ہے۔ یہ جو موصوف صاحب گفتگو فرما رہے تھے یہ حضرت بھی ان مفسر کو مانتے ہیں، ان مفسر کی جو تفسیر ہے اس تفسیر سے یہ حوالے بھی دیتے ہیں، اس کو مانتے بھی ہیں اور ان کی تفسیروں کو پڑھتے بھی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ یہ بڑے عظیم مفسر ہیں، یہ مسلک دیوبند سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اس تفسیر کو مانتے ہیں اور اس تفسیر سے وہ استفادہ بھی حاصل کرتے ہیں اور استدلال بھی کرتے ہیں۔ مفسر قرآن علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی تفسیر ہے تفسیر روح البیان۔ تفسیر روح البیان کی 9ویں جلد ہے اور کیا کہتے ہیں سورۃ الفتح ہے، آیت نمبر 28 ہے۔ اس حوالے سے وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، یہ میرے سامنے تفسیر روح البیان کی کیا کہتے ہیں عبارت موجود ہے، جلد 9ویں ہے، آیت نمبر 28 ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ حضور کی تعظیم میں سے میلاد منانا ہے جبکہ وہ بری باتوں سے خالی ہو۔ تو موصوف صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ نہیں تھا کہ حضور کے صحابہ نے میلاد نہیں منایا؟ میں یہاں پر میلاد کا ذکر کر رہا ہوں، یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو کیا موصوف صاحب مجھے یہ بتائیں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ نہیں تھا؟ آپ اس حوالے سے ہمیں جواب دیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ حضور کی تعظیم میں سے میلاد منانا ہے۔ اب جو میلاد کرتا ہے وہ یقیناً حضور کی تعظیم کرتا ہے۔ اب اس تفسیر روح البیان سے ثابت ہو رہا ہے حضور کا میلاد منانا، اور الحمدللہ ہم میلاد مناتے ہیں، حضور کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ تفسیر روح البیان کے اندر یہ موجود ہے۔ اب آتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف کہ حدیثوں سے ثابت ہے میلاد منانا، اور کیا کہتے ہیں صحابہ کرام نے میلاد منایا۔ تو یاد رکھیے گا بالکل واضح طور پر احادیث موجود ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے بھی اپنا خود میلاد منایا، حضور کے صحابہ نے بھی میلاد منایا، اور اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلی حدیث کی کتاب المعجم الکبیر، المعجم الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58، یہ المعجم الکبیر کی یہ عبارت میرے سامنے موجود ہے، جلد پہلی ہے، صفحہ نمبر 58 ہے۔ روایت کرنے والی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، کیا فرماتی ہیں کہ میرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر نے اپنے میلاد کا ذکر کیا۔ اب دیکھیں آپ سامعین، غور کر کے سنیں آپ، موصوف صاحب یہ کان لگا کر توجہ کے ساتھ آپ اس بات کو سنیں جو ان کے پیروکار ہیں
کیا فرما رہی ہیں اماں عائشہ کہ میرے سامنے اللہ کے رسول نے اپنے میلاد کا ذکر کیا. اب حضور اپنے میلاد کا تذکرہ کر رہے ہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم بھی اپنی محفلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہیں, حضور کی شان بیان کرتے ہیں, حضور کا ذکر کرتے ہیں. اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے حضور کا میلاد منانا. اب دوسری حدیث شریف میں صحابہ نے خود میلاد منایا, اللہ کا شکر ادا کیا. سنن نسائی شریف کی حدیث ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں کہ صحابہ کرام مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے مجلس لگائی ہوئی ہے, میرے آقا تشریف لاتے ہیں تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ما اجلسکم, اے میرے صحابہ تم یہاں کس چیز کے لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو رب تبارک و تعالی نے ہمیں دین اسلام کی دولت عطا فرمائی اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا, یہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ رب تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں, ہم اس لیے بیٹھے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اللہ کی قسم, خدا کی قسم تم اس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے تم پر شک نہیں تھا کہ میں نے تم سے قسم کھلوائی, تم سے قسم دلوائی, مجھے تم پر شک نہیں تھا, بلکہ میں نے اس لیے تم سے قسم دلوائی تھی کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل تشریف لائے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے. اب دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں صحابہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں, اور الحمدللہ ہماری محفلوں میں بھی آئے آپ دیکھیں اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے. یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. اب اس حوالے سے جو ہے محدثین کا کیا ان کا عمل ہے, ان کی کیا رائے ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے حوالے سے, تو میرے پاس یہ عبارت موجود ہے المیلاد النبوی. المیلاد النبوی صفحہ نمبر 58 ہے, اس کا بھی لکھنے والے ہیں بڑے محدث علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ. یہ یاد رکھیے گا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے زمانے کے ہیں. علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا لکھتے ہیں کہ اور یہ عمل یعنی کہ میلاد کا جو عمل ہے یہ عمل حسن ہمیشہ سے حرمین یعنی کہ مکہ و مدینہ, مصر, یمن, شام, تمام بلاد عرب اور مشرق و مغرب ہر جگہ کے رہنے والے مسلمانوں میں جاری ہے, اور میلاد نبی کی محفلیں قائم کر کے اور لوگوں کو جمع کرتے ہیں, حضور کی محفلیں قائم کرتے ہیں. اب یہ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی کتنے بڑے محدث ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ مصر میں بھی میلاد منایا جاتا ہے, یمن میں بھی میلاد منایا جاتا ہے, شام میں بھی میلاد منایا جاتا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام بلاد عرب جتنے بھی شہر ہیں تمام کے تمام یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں منعقد کرتے ہیں. اب یہ عظیم محدث ہیں, اگر یہ کام ناجائز ہوتا, یہ کام بدعت ہوتا تو اتنے بڑے عظیم محدث کو پتہ نہیں تھا, وہ آپ کو پتہ لگا صرف. وہ کتنے عظیم محدث ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ محفلیں منعقد کرواتے ہیں. اگر یہ ناجائز ہوتا تو علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ اس حوالے سے کلام فرماتے آپ, لیکن آپ نے اس کو ناجائز قرار نہیں دیا, بدعت قرار نہیں دیا. اب یاد رکھیے گا, اور آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ شام میں, مصر میں جتنے بھی شہر ہیں اور ان شہروں میں میلاد منایا جاتا ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک منایا جائے گا. اور ابھی تو بڑھ رہا ہے میلاد کا سلسلہ, لوگ کثیر تعداد میں آ رہے ہیں میلاد منانے میں اور شامل بھی ہوتے ہیں اور ذکر سمجھتے ہیں اور ثواب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر ثواب حاصل کرتے ہیں. اب دوسری جو حدیث کی کتاب ہے, سیرت کی کتاب ہے, اس میں ائمہ کیا فرماتے ہیں, سبل الہدا سیرت کی عظیم کتاب ہے. سبل الہدا جلد پہلی ہے, صفحہ نمبر 362 ہے. جلد پہلی ہے, صفحہ نمبر 362 ہے. لکھنے والے علامہ محمد بن یوسف شامی ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کیا. قول پیش کیا کرتے ہیں, امام سخاوی نے فرمایا
کہ تمام اطراف اور بڑے بڑے شہروں میں اہل اسلام حضور کی ولادت کے مہینے میں ولادت کی خوشی میں محافل سجاتے ہیں۔ اب موصوف صاحب مجھے آپ یہ بتائیں، یہ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ حضور کی ولادت کی خوشی میں محافل لوگ سجاتے ہیں۔ موصوف صاحب آپ دل پر ہاتھ رکھ کے ہمیں یہ بتائیں کہ ہم بھی یہی محافل جو ہیں جو امام سخاوی فرما رہے ہیں وہ سجاتے ہیں یا نہیں سجاتے ہیں؟ اس میں ہم کیا غلط کام کرتے ہیں؟ بالکل ہرگز نہیں۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، حضور کی شانیں بیان کی جاتی ہیں، تو یہ کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ امام سخاوی فرما رہے ہیں کہ حضور کی میلاد کی خوشی میں محافل سجاتے تھے لوگ، جتنے بھی شہر والے تھے، اور الحمدللہ ہمارے لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں کرتے، اور جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، وہ ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہیں جو شریعت کے خلاف کام ہوتا ہے۔ ہمارے ائمہ اکرام، ہمارے علماء اکرام منع کرتے ہیں کہ شریعت کے خلاف کام نہیں کرنا۔ اب یہ حدیث کی کتاب، یہ سیرت کی کتاب آپ کے سامنے ہم نے پیش کی۔ اب موصوف صاحب، آپ کی جو ائمہ نے، آپ کے جو اکابرین نے کتابیں لکھی ہیں، کیا آپ نے ان کو صحیح طریقے سے پڑھا ہے؟ کیا آپ نے اس کا صحیح طریقے سے مطالعہ کیا ہے کہ آپ کے اکابرین نے کیا لکھا؟ آپ کے اکابرین کیا لکھتے ہیں؟ مسلک دیوبند کی کتب سے یہ میلاد منانے کا ثبوت موجود ہے۔ کتاب کا نام ہے فیصلہ ہفت مسئلہ، فیصلہ ہفت مسئلہ، صفحہ نمبر 5 ہے۔ لکھنے والے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ خود میلاد مناتے تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، یہ خود میلاد مناتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ فقیر کا یہ طریقہ ہے کہ محفل میلاد میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔ موصوف صاحب آپ کے امام ہیں، آپ کے اکابرین میں ان کا شمار ہوتا ہے، آپ ان کو مانتے ہیں، ان کی کتابوں کو مانتے ہیں۔ جب آپ ان کو مانتے ہیں اور ان کی کتابوں کو مانتے ہیں تو ان کی کتابوں میں جو مسائل موجود ہیں، جو چیزیں موجود ہیں، ان کو بھی مانیں، اور جو یہ عمل آپ کے اکابرین کیا کرتے تھے محفل میلاد کے حوالے سے، وہ بھی کیا کریں۔ جیسے کہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ محفل میلاد میں شریک ہوتے تھے اور باعث برکات اس کو سمجھتے تھے، یعنی برکت سمجھ کر وہ اس میں محفل میلاد میں شریک ہوتے تھے اور محفل میلاد کو منعقد کرواتے تھے۔ یہ آپ کے امام ہیں، آپ کے اکابرین ہیں۔ کیا آپ کے اکابرین کو معاذ اللہ سمجھ میں نہیں آیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بدعت ہے محفل میلاد منانا، تو کیا آپ کے اکابرین نے معاذ اللہ غلط کام کیا؟ تو پھر آپ اپنے اکابرین کے حوالے سے کیا کہو گے؟ اب دوسری کتاب ہے آپ کے مسلک سے تعلق رکھنے والے امام کی دوسری کتاب ہے احسن الفتاوی، صفحہ نمبر 347۔ لکھنے والے ہیں مفتی رشید احمد لدھیانوی، مفتی رشید احمد لدھیانوی۔ یہ کیا تعریف فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب جیسے بدبخت کافر کے لیے میلاد اپنی خوشی کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو گئی، تو کوئی امتی آپ کی ولادت کی خوشی کرے اور حسب وسعت آپ کی محبت میں خرچ کرے تو وہ کیسے نہ اعلیٰ مراتب حاصل کرے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جو حضور کی ولادت کی خوشی میں کچھ خرچ کرتا ہے، جب ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے حضور کی خوشی منانے کی وجہ سے، تو جو حضور کی خوشی کی وجہ سے خرچ کرتا ہے اس کو کیسے یہ کیا کہتے ہیں اعلیٰ مراتب حاصل نہیں ہوں گے۔ اب جو ہمارے لوگ ہیں عوام میں سے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں کھانا تقسیم کرتے ہیں، حضور کی خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اور الغرض جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ بقول آپ کے ائمہ کرام کے، بقول آپ کے اکابرین کے، بقول مفتی رشید احمد لدھیانوی کے، تو پھر ہمارے جو عوام میں سے کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو اس کو تو ثواب ملے گا، اور اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ احادیث مبارکہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کو پانی پلا دینا، اس پر عظیم ثواب ملتا ہے۔ اب تیسری کتاب ہے مسلک دیوبند سے جو تعلق رکھتے ہیں، ان کے جو ائمہ نے، اکابرین نے تیسری کتاب لکھی ہے
مجموعۃ الفتاوی، مجموعۃ الفتاوی ہے، لکھنے والے حضرت علامہ عبدالحی لکھنوی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں وہ کہ جس وقت بھی محفل میلاد کی جائے باعث ثواب ہے، اور حرمین شریفین بصرہ، شام، یمن اور دوسرے ممالک کے لوگ بھی ربیع الاول کا چاند دیکھ کر میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ کے امام نے واضح طور پر یہ الفاظ ارشاد فرما دیے، یہ واضح طور پر الفاظ انہوں نے کہہ دیا کہ میلاد کا اہتمام کرتے تھے لوگ جب ربیع الاول کا چاند دیکھتے تھے، محفل میلاد کا انعقاد کرتے تھے، محفل میلاد کی محافل جو ہیں وہ سجاتے تھے۔ اگر یہ ناجائز ہوتا، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، اگر یہ ناجائز ہوتا تو آپ کے ائمہ کرام، آپ کے اکابرین محفل میلاد منعقد نہ کرواتے، محفل میلاد میں شریک نہ ہوتے، اور جو یہ عمل کرتا اس کو ناجائز سمجھتے۔ اگر یہ ناجائز ہوتا بقول آپ کے کہ یہ بدعت ہے، لیکن آپ کے اکابرین محفل میلاد منعقد کروا رہے ہیں، محافل میں بھی جاتے تھے، اور محافل جو منعقد کرواتے تھے ان کے خلاف کوئی کلام نہیں کرتے تھے، ان کے خلاف یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، بلکہ کہتے تھے کہ باعث ثواب ہے۔ آپ کی اکابرین نے یہ لکھا ہے۔ دوسری کتاب، بلکہ چوتھی کتاب ہے یہ در ثمین، در ثمین ہے، صفحہ نمبر 61 ہے، لکھنے والے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ میں ہر سال حضور کے میلاد کے موقع پر کھانے کا اہتمام کرتا تھا، لیکن ایک سال کھانے کا انتظام نہ کر سکا۔ ہاں، کچھ بھنے ہوئے چنے لے کر میلاد کی خوشی میں نے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ رات کو خواب میں حضور کی بڑی خوشی کی حالت میں حضور تشریف لائے، بڑی خوشی کی حالت میں تھے، اور آپ کے سامنے وہی چنے رکھے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں، آپ کے امام ہیں شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے میلاد کے موقع پر کھانے کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ حضور کے میلاد کے موقع پر اگر یہ میلاد ناجائز ہوتا، موصوف صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ ناجائز ہوتا تو یہ آپ کے ائمہ کرام اکابرین اس کو کیوں مناتے تھے؟ تو معذرت کے ساتھ خدارا ان کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کے اکابرین نے کیا لکھا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں، پڑھیں ان کو، آپ کے اکابرین نے کیا کہا۔ آنکھوں سے تعصب کی پٹی کو کھول دیں آپ، اور پڑھیں صحیح طریقے سے، ان کتابوں کا مطالعہ کریں کہ محفل میلاد کو ناجائز مطلقاً قرار دے دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ شریعت پر بہتان ہے، یہ یاد رکھے گا۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خلاف سخت آپ کی پکڑ فرمائے گا۔ شریعت کے خلاف جو کام ہو رہا ہے اس کو ہم بھی ناجائز قرار دیتے ہیں، لیکن جو شریعت کے خلاف کام نہیں ہے اس کو ناجائز قرار دینا، اس کو بدعت قرار دینا، یہ درست نہیں ہے، یہ ایک طرح کا جرم ہے، اور یہ شریعت پر بہتان ہے۔ یہ تو دلائل تھے قرآن و حدیث سے اور اکابرین دیوبند سے جو تعلق رکھتے ہیں، ان کے جو اکابرین ہیں ان سے ہم نے دلائل پیش کیے تھے محفل میلاد منانے کے حوالے سے۔